یہ مسلم اصول ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کربلا کسی واقعے کی، کسی وقت کی، کسی جگہ کی، کسی کیفیت کی جو ہے وہ حیثیت نہیں رکھتی۔ کربلا ایک آفاقی طلسم ہے۔ کربلا ایک کائنات کا نہ رکنے والا لامتناہی کا سفر ہے۔ اپنے منفی خیالات کو، ہوس پرستی کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جانے کا راستہ، یزیدیت اور دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، مثبت سوچ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا حسینیت۔ ہر انسان کے اندر کربلا موجود ہے، یعنی رسالت مآب کے جلووں میں سے سب سے بڑا جلوہ حسین و منی و انا من الحسین بر زمین کربلا بارید و رفت، کہ وہ کربلا کی زمین پہ برسے اور چلے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم و فدیناہ بذبح عظیم۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو بڑے ذبح عظیم سے بدل دیا اور اس کو آخرین میں رکھ دیا۔ ناظرین، میں حیدر جعفری آپ سے اکثر مخاطب ہوتا رہتا ہوں۔ اکثر ہم بات کرتے ہیں علم اعداد کی، علم جفر کی، علم نجوم کی، ایسٹرولوجی کی، زوڈیک سائنسز کی ہم بات کرتے ہیں، کلٹ سائنسز کی ہم بات کرتے ہیں۔ آج ہم نے سوچا کہ بہت سارے موضوع پہ بات کرتے ہیں، آج وجہ تخلیق کائنات پہ بات کرتے ہیں، آج بات کرتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کی۔ آج بات کرتے ہیں فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام کی۔ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم الانبیاء رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک قربانیوں کی داستانیں ہیں، جگہ جگہ امتحانات ہیں، جگہ جگہ مشکل وقت ہیں، اور تاریخ اس بات کی ضامن ہے کہ جتنا بڑا مرتبہ اتنی زیادہ مشکلات۔ بہت سارے لوگ جو دنیا میں اللہ کے قرب سے دور ہیں، وہ کچھ بھی کر جائیں ان کو دنیا میں اس کے اثرات نہیں آتے، اور جو اللہ کے قریب ترین لوگ ہیں ان کے اوپر مشکلات آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت ایوب علیہ السلام ہو، حضرت یونس علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، مشکلات کے پہاڑ ہیں۔ اور پھر ایک مشکلات کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ، سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد شروع ہوتا ہے، اور جو آج تک چل رہا ہے۔ یہ مسلم اصول ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کربلا کسی واقعے کی، کسی وقت کی، کسی جگہ کی، کسی کیفیت کی جو ہے وہ حیثیت نہیں رکھتی۔ کربلا ایک آفاقی طلسم ہے۔ کربلا
ایک کائنات کا نہ رکنے والا لامتناہی کا سفر ہے۔ یہ وہ سفر ہے جس کا آغاز ظاہری تخلیق آدم سے ہوا اور ظاہری اختتام انسانیت تک رہے گا۔ یہ کربلا وجود کو اپنے اندر ضم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ کربلا ہے کیا؟ کربلا مولا حسین علیہ السلام کا جو سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، ظاہری طور پہ وہ ہے، لیکن اگر کربلا کی فلسفی کو دیکھا جائے تو یہ کربلا کی فلسفی ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اس کی سوچ کے اندر یزیدیت اور حسینیت دونوں موجود ہیں۔ یزیدیت مادی نفسانی خیالات، یزیدیت دین سے ہٹ کے چلنے کا راستہ، یزیدیت لوگوں کو نقصان پہنچانے کا راستہ، یزیدیت اپنے منفی خیالات کو، ہوس پرستی کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جانے کا راستہ، یزیدیت، اور دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، مثبت سوچ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا، حسینیت۔ ہر انسان کے اندر کربلا موجود ہے، چاہے وہ کسی مذہب کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، وہ کسی فقہ مسلک کسی فرقے سے ہے یا کسی بھی فرقے سے نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ خدا کو مانتا ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر اللہ نے کربلا رکھ کے بھیجی، لیکن ہر شخص کی کربلا ڈیفرنٹ ہے۔ قرآن پاک میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو قرآن پاک میں جہاں ایمان کی بات کرتا ہے اللہ، یا رسول اللہ، یہ عربی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تو ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے ہو۔ مومن تب بنو گے جب دین تمہارے دلوں میں اترے گا، یعنی اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، اسلام کا قبول کرنا ہے، اور پھر وہ اسلام کا نور عبادات سے، کل اللہ کی کرم نوازی سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی شفقت سے آپ کے دل میں اترنا ایمان ہے۔ یہاں تک تو اسلام اور ایمان ہے۔ اب اس ایمان کا ٹیسٹ ہوگا، جیسے پہلی کلاس کے بچے کو 10ویں کلاس کا پیپر نہیں دیا جاتا، اس طرح جس شخص کے اندر جتنا ایمان ہوگا اس کو اسی کے مطابق جانچا جائے گا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول ضابطہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک ڈگری جاری ہوگی جس کے اوپر ایکسیپٹنس لیٹر ہوگا، یعنی جو لوگ یونیورسٹیز میں، کالجز میں یا سکولوں میں جاتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ پہلے سکول میں انٹرویو یا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اس کے بعد ایک ایکسیپٹنس لیٹر جاری کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے۔ وہ جو ایکسیپٹنس لیٹر ہوگا اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ ہمارا امتی ہے۔ اب یہاں تک تو بات ہے امتی، امتی کے آگے اولیاء، اور اولیاء جس کے واسطے وسیلے سے بنے ہیں امیر المومنین، اور امیر المومنین جس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن رات خدمت کرتے رہے ہیں، وہ اتنا بڑا سپیل مولا علی علیہ السلام کا، امیر المومنین کے نام کا، کہ دنیا ان کی فضیلت کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے، جس کے لیے امام نسائی نے
جو ہے وہ خاص طور پہ ایک کتاب خصائص علی کے نام سے، یعنی وہ تمام احادیث جو مولا علی کی شان میں رسول اللہ نے فرمائی تھی وہ اکٹھی کی خصائص علی کے نام سے۔ امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافی، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ شریعت کے امام، طریقت میں مولا کائنات پہلے امام، ان کی مدح میں جتنے مضامین ان شریعت کے صاحب ممبر لوگوں نے، جو امت کے مقتدی لوگوں نے لکھے ہیں، وہ تاریخ میں بھی درج ہیں، وہ حدیث کے اصولوں میں بھی درج ہیں، وہ مستند روایات کے ساتھ موجود ہیں۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رابطہ ہے مولا کائنات سے، اب یہ دیکھیں کہ ایک اسلام، پھر مومن، پھر اولیاء، صدیقین، شہداء، اور اس کے بعد امیر المومنین، سید الشہداء حضرت حمزہ، سید الشہداء مولا امام حسین علیہ السلام۔ اتنا بڑا سپیل مولا علی کے نام کا، اتنا بڑا کردار مولا علی کے نام کا، کائنات کی واحد پرسنالٹی جس نے قرآن پاک کو پریکٹیکلی استعمال کرنے کے بعد اپنے نوٹس نہج البلاغہ کی شکل میں چھوڑے، یعنی اسلام کی پوری پریکٹیکلٹی کا نوٹس جو ہیں، یا پوری اس کی پریکٹیکلٹی جس شخصیت نے لکھی وہ مولا علی علیہ السلام، اور اتنا بڑا مولا علی علیہ السلام کا سپیل، اور کر کیا رہے ہیں؟ رسالت مآب کی جوتیاں گانٹتے ہیں، رسالت مآب کے کپڑوں کو جو ہے وہ پیوند لگاتے ہیں، ساری زندگی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکری کرتے ہوئے گزاری، بھائی ہوتے ہوئے۔ رسالت مآب نے کہا یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، علی میں اور تم دنیا اور آخرت میں بھائی ہیں۔ جواب کیا دیا مولا علی نے؟ انا عبد عبید کا یا رسول اللہ، میں آپ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ یہ سوچ ہے جو حسینیت کی بنیاد ہے۔ یہ اس طرف لانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسلام، ایمان، ولایت، امیر المومنیت، سید الشہداء اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب کتنا بڑا درجہ ہوگا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ یہ شہادت جسے ہم کہتے ہیں، شہادت کہتے ہیں گواہی کو۔ اسلام قبول کیا، کلمہ شہادت پڑھا، زبان سے گواہی دی، نور دل میں اترا، مومنیت آئی، اب ایمان کا ٹیسٹ ہوگا، وہ آپ کے کردار سے گواہی ہوگی۔ تو جن لوگوں نے اللہ کو حاکم اعلی مان لیا، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کا، رسول اللہ کی اطاعت کا وعدہ کر لیا، اب انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، ہر چیز دین کی حرمت پہ قربان کر دی۔ اب یہ ان کا عمل گواہی کہلائے گا۔ یہ گواہی، یہ شہادت، یہ صرف اس کے اور اللہ کے مابین نہیں رہے گا شہید کے درمیان، یہ کائنات کی مخلوقات دیکھیں گی کہ ہاں اس نے گواہی دی ہے۔ یہ شہادت ہے، یہ فلسفہ شہادت ہے۔ اب جہاں سے بات شروع کی تھی کہ آدم سے لے کے خاتم تک نبوت کا درجہ لوگوں کو ظاہر کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء کو امتحان دینے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بالکل نہیں۔ نبی برگزیدہ پیدا ہوتے ہیں، نبی معصوم عن الخطا پیدا ہوتے ہیں، نبیوں سے خطا نہیں ہوتی۔ امتحان نہیں، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام
کو شیطان نے 3 مرتبہ روکا. آج تک حج میں ایک یا اس کے مناسک حج میں ایک عمل ایسا بھی ہے کہ جہاں جہاں شیطان نے روکا تھا وہاں اس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ عمل ابراہیم علیہ السلام کے کردار کی بڑائی کا مظہر ہے کہ شیطان نے پورا زور لگایا, ابراہیم کے پاؤں میں تزلزل نہیں آیا. یہ وہ سین ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا, لیکن ان کے اوپر جو ظاہری طور پہ دنیا نے دیکھا, جو مصیبتیں, مشکلیں, پریشانیاں ڈالی گئیں, پاؤں میں لرزہ نہیں آیا. یہ شہادت ہے, یہ فلسفہ شہادت ہے. یہ فلسفہ شہادت ہے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی. یہ وہ فلسفہ ہے. آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی دیکھ لیں. شیب ابی طالب, بلکہ کوہ صفا, جب سے آپ نے نبوت کا اعلان کیا دشمنیاں شروع ہو گئی. شیب ابی طالب میں شدید ترین امتحان, 3.5 سال کائنات کی سب سے بڑی پرسنالٹی پتھروں پہ سوتے رہے, کھانے کا انتظام نہیں تھا. بڑے بڑے لوگ جو اس وقت مکے میں بیٹھے ہوئے تھے, ڈر خوف کی وجہ سے رسالت مآب کو کھانا پہنچانے تک گوارا نہیں کرتے تھے. بائیکاٹ تھا مکے والوں کا 3.5 سال. حضرت ابو طالب اپنا جب چاہتے, ابو طالب سے تو لڑائی نہیں تھی, ان کے پاس تو کعبے کی چابی موجود تھی. جب بھی کعبہ کھلوانا ہوتا تھا ابو طالب کو بلانے آتے تھے, لیکن ابو طالب علیہ السلام اس بائیکاٹ میں ہر لمحہ رسالت مآب کے ساتھ رہے. شیب ابی طالب, صرف شیب ابی طالب نہیں ہے, بدر, احد, خیبر, خندق, تبوک, صلح حدیبیہ, کون سی مشکل نہیں سہی. 13 سال مکے کے کون سی مشکل نہیں سہی. لیکن چونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, اللہ آپ کو ان کے ہاتھ سے بچا لے گا. آپ کو ظاہری طور پہ یہ شہید نہیں کر پائیں گے, اس لیے کہ اگر آپ کی شہادت ہو گئی تو نبوت پہ حرف آئے گا. ہاں, آپ کے گھر میں آپ کا وارث پیدا کروں گا جو آپ کی جگہ یہ ساری قربانی دے گا. اس وارث کا نام ہے مولا حسین. اس وارث کا نام ہے جو وارث رسول اللہ ہے, وارث وراثت رسول اللہ ہے. رسالت مآب کی ظاہری وراثت بھی تھی اور باطنی وراثت بھی تھی. وہ باطنی وراثت مولا کائنات کے توسل سے مولا حسین علیہ السلام تک پہنچی. اور جس دن یوم مباہلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی طرح, کیونکہ اللہ کا حکم تھا ابنانا و ابناکم, ہم اپنے بیٹے لائیں گے, تم اپنے بیٹے لاؤ, تو رسالت مآب نے اپنے بیٹوں کی جگہ جن کو کھڑا کیا وہ مولا امام حسن تھے, وہ مولا حسین تھے, جن کو دنیا بعد میں ان کی جو ہے وہ بعد کی آنے والی زندگی میں یبنا رسول اللہ کہہ کے پکارتی. حتیٰ کہ بہت جگہ پہ ایسا ہے کہ مولا امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو آواز دی ہے تو یہ کہہ کے آواز دی ہے یبنا رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بیٹوں. جب صفین کی جنگ میں مقابلہ کرنے والوں نے کہا کہ علی اپنی اولاد میں سے کسی کو بھیجو, تو امام حسن اور حسین کھڑے ہو گئے. تو مولا علی نے ان سے کہا تھا کہ آپ تشریف رکھیں, یہ رسول اللہ کے بیٹوں کو لڑنے کی جنگ نہیں ہے, یہاں میرے بیٹے لڑیں گے. اور پھر اس جنگ میں دنیا نے دیکھا کہ عباس علمدار نے شجاعت کی داستان رقم کی, وہی عباس علمدار جس نے وفا کی داستان رقم کی کربلا کے میدان میں. اس میں محمد حنفیہ نے اور مولا علی کے دیگر بیٹوں نے جو کردار ادا کیا ہے, یہ وراثت ہے, یہ سلسلہ چلتا رہے گا, کیونکہ نبوت ختم کر دی گئی, ہدایت ختم نہیں ہوئی.
ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب امام الہدا ہے، ہدایت کا امام۔ اسی طرح جب مولا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو وہاں پر بھی جو آواز گونج رہی تھی، جس کو دشمن کی فوج نے بھی سنا اور بہت دنیا نے سنا، کوفے والوں نے سنا، یہ کوئی سٹوریز نہیں ہے، وہاں پہ بھی آواز آ رہی تھی کہ ہدایت کے ستون کو گرا دیا گیا، قد قتل الحسین، حسین کو شہید کر دیا گیا، ہدایت کے ستون کو گرا دیا گیا، کعبے کی بنیادوں کو ہلا دیا گیا۔ یہ فلسفہ شہادت ہے، یہ حسینیت ہے، ہر انسان کے اندر ہے۔ یہ زمان اور مقام کی قید سے باہر کی جنگ ہے۔ ہدایت کا سلسلہ چلتا رہا ہے، چلتا رہے گا، آخری انسان کے دنیا سے جانے تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک رحمت کا دروازہ کھلا ہے، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ ہدایت کا سلسلہ تھا، یہ فلسفہ شہادت یہ نہیں تھا کہ سلطنت کے لیے گئے تھے، یا یہ بھی نہیں تھا کہ کوفہ والوں نے خط لکھ لیے اور وہ تشریف لے گئے۔ امام سب کچھ جانتے تھے، امام کو پتا تھا یہ خط لکھنے والے مدد نہیں کریں گے، کیونکہ جب 28 رجب کو امام علیہ السلام کا قافلہ نکلا ہے مدینے سے، روکنے والوں نے کہا ہے کہ رک جائیے، تو امام نے کہا ہے نہیں۔ اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، یہاں پہ تو بعد میں آتے ہیں، اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، جب مولا امام حسین علیہ السلام کا ظہور ہوا، جس دن ظاہری طور پہ والدہ کی گود میں تشریف لائے، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیدا ہوتے ہی اپنی زبان نے اطہر سے لعاب دہن کی گھٹی دی، تب سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام حسین علیہ السلام رسالت مآب کی جگہ وہ ساری قربانیاں دیں گے کہ تمام انبیاء کو یہ بات باور کرا دی جائے کہ خاتم النبیین افضل الانبیاء ہے۔ افضل الانبیاء ہونے کے لیے افضل المصائب بھی آنے تھے۔ یہ افضل المصائب، یہ چیزیں بہت بڑی ہیں، بہت اہم ہیں۔ امام علیہ السلام کا قافلہ نکلتا ہے، لوگوں نے پوچھا کیسے جا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے دین پہ برا وقت آ پڑا ہے، میں اپنے جد رسول اللہ کے دین کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ جانتے تھے، خود کہا تھا کہ میرے ساتھ صرف وہ آئے جس کو موت کی آرزو ہو۔ 28 رجب کو جب قافلہ چلا ہے امام حسین کا، تو آپ روضہ رسول اللہ میں تشریف فرما تھے۔ آنکھ لگ گئی، یہ خود مولا حسین علیہ السلام کی مستند روایت ہے، جس کو امام باقر علیہ السلام نے کوٹ کیا ہے۔ آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتے ہیں؟ صحرا ہے، درندے امام حسین علیہ السلام پہ حملہ کر رہے ہیں اور ان کے جسم کو بمبوڑ رہے ہیں۔ آنکھ کھلی، رسول اللہ کی تربت مبارک پہ ہاتھ رکھے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ فلسفہ ہے۔ اگر اس فلسفے کو دیکھنا ہے تو جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، سب شہید ہو گئے، کوئی نہیں بچا، رات آ گئی، سب ختم ہو گیا، ایک بہن اپنے بھائی کے جسم کو ڈھونڈتی ہوئی پہنچی، ایک نشیب میں بھائی کا جسم ملا، بھائی کے جسم میں ہاتھ ڈال کے اٹھایا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہم تقبل ھذا القربان،
اے اللہ اس قربانی کو قبول کر۔ ان کو پتا تھا، اصحاب حسین کو پتا تھا۔ زہیر ابن کین جب اپنے گھر واپس گئے ہیں، امام حسین سے ملاقات کر کے اپنی بیوی کے پاس گئے ہیں اور کہا کہ میں موت کے راستے پہ جا رہا ہوں، تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، طلاق اس لیے دے کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد تم نے ایک کام کرنا ہے، میں شہید کر دیا جاؤں گا، امام حسین کے سارے گھر والے شہید کر دیے جائیں گے، ان کے بچے ستم رسیدہ بچے گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہونے کے بعد اگر کوئی بچ جائیں گے تو وہ بھوکے ہوں گے، ان کو کھانا تم نے دینا ہے۔ زہیر ابن کین کو پتا تھا، وہب کلبی کو پتا تھا، جون کو پتا تھا، شوزب کو پتا تھا، حبیب ابن مظاہر کو پتا تھا۔ یہ حبیب ابن مظاہر یہ وہ بچہ ہے جو مدینے میں امام حسین علیہ السلام کا بہت ہی قریبی دوست تھا، جس کو رسول اللہ گود میں اٹھا لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس بچے کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تب بھی آپ اٹھا لیتے ہیں؟ فرمایا تمہیں نظر نہیں آتا کہ جہاں سے میرا حسین گزرتا ہے یہ مٹی اٹھا کے سر پہ ڈال لیتا؟ حبیب ابن مظاہر جس کو ذل شہادتین کہتے ہیں، وہ بچپن میں بھی جب اس کے گھر والوں نے دعوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہ بچہ چھت پہ کھڑا امام حسین کا انتظار کر رہا تھا۔ جب دور سے رسول اللہ اور امام حسین علیہ السلام آتے ہوئے نظر آئے، اس نے فرتے جذبات میں آگے بڑھا، چھت سے پاؤں پھسلا، نیچے گرا، شہید ہو گیا۔ ماں نے جب یہ دیکھا کہ ادھر سے رسالت مآب تشریف لا رہے ہیں، فوراً اس کی لاش کو اٹھایا، اندر کمرے میں رکھا، خون صاف کیا کہ رسالت مآب کی دعوت ہے، ہم اپنے بچے کا غم بعد میں کر لیں گے۔ یہ وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ تمہاری ہر چیز سے میں محمد مصطفیٰ تم کو پیارا نہ ہو جاؤں تب تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ ایمان کا درجہ ہے۔ ماں نے لاش اندر رکھ دی اور رسالت مآب کی دعوت کی۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اینا حبیب، حبیب کہاں ہے؟ ماں تھی، جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکی، آنکھ سے آنسو ٹپک گئے، کہا حبیب فوت ہو گئے۔ امام حسین ہی تھے جو اندر گئے اور اس کی بازو پکڑ کے کہا کہ حبیب ابھی نہیں مرنا، اللہ نے تجھ سے کام لینا۔ یہ وہ حبیب ہے جس نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اس کو موت سے ڈراتے ہو جو موت کا ذائقہ پہلے ہی چکھ چکا ہے۔ وہ حبیب ابن مظاہر ایک ایک شخص کو پتا تھا یہ فلسفی ہے، یہ وہ فلسفی ہے۔ کیا کیا بات کریں اس فلسفی کی، اس گھر کی، جیسے مولا کائنات نے کہا تھا انا عبد عبیدے کا یا رسول اللہ، سرکار عباس علمدار نے کبھی بھائی کو بھائی نہیں کہا، غلام کہلوایا ہے۔ اور کیا کیا اس گھر کے، اس کے بچوں کا، ان کے گھر کے بچے کیا ان کے جانور سمجھ نہیں آتے۔ پوری کربلا میں اگر مالکوں نے پانی نہیں پیا تو کوئی تاریخ کی روایت ایسی نہیں ہے کہ جانوروں نے پانی پیا ہو۔ کہیں نہیں ملتا مرتجز نے پانی پیا ہو، کہیں نہیں ملتا اشہل نے پانی پیا ہو۔ ان جانوروں کو بھی پتا ہے کیا کرنا ہے، ان کی ٹریننگ ایسی ہے۔ 27 رجب کو جا کے مدینے میں خبر آتی ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی۔ جو مدینے کا گورنر ہے وہ مسجد نبوی میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہو گئی، یہ خبر آئی۔ راوی لکھتا ہے، ابھی مخنف کی جو مقتل الحسین اس میں یہ واقعہ درج ہے، جلال الدین سیوطی نے اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہوا کہ مولا علی کی حویلی کا دروازہ کھلا، ایک ضعیف خاتون چہرے پہ بہت جلال، برقع ڈالے، عصا کی ٹیک سے باہر نکلی اور کہا اس گورنر کا نام لے کے کہ ٹھہر جا، مجھے صرف یہ بتا کہ جب مولا حسین کی شہادت ہوئی ہے میرا بیٹا عباس کر کیا رہا تھا۔ یہ ٹریننگ ہے۔ گورنر نے بتایا
کہ پہلے عباس علمدار کو شہید کیا گیا، پھر مولا حسین کی شہادت ہوئی، دوسری بات نہیں سنی، بقی تشریف لے گئی، مالکن کی پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی تربت پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بی بی میرے بیٹے نے حق ادا کر دیا، یہ کربلا ہے، یہ فلسفہ شہادت ہے، یہ اس گھر کی کہانی ہے، یہ ایک ایسا طلسم ہے جو پورے وجود کو اپنے اندر لے لیتا ہے، یہ طلسم بیان سے باہر ہے۔ بہت باتیں کر سکتے ہیں، بہت باتیں کر سکتے ہیں، نہ فلسفہ اللہ کی توفیق کے سوا سمجھ آ سکتا ہے فلسفہ شہادت حسین، نہ اس کی توفیق کے بغیر اس کو مانا جا سکتا ہے۔ جو لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں، ان کی محبت امام علیہ الصلوۃ والسلام اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے گھر کے لیے انڈینائیبل ہے۔ ہر کلمہ گو کی محبت انڈینائیبل ہے، انکویسچنیبل ہے۔ اس محبت کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، خواہ کسی فقہ سے ہو، کسی مسلک سے ہو۔ مسلک انسانیت کے امام کا نام حسین ہے۔ کوئی دنیا کا ریلیجن ایسا نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو سراہتا نہ ہو۔ کوئی ریلیجن ایسا نہیں ہے، کوئی دین ایسا نہیں ہے۔ یہ قربانی کا جذبہ آفاقی ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا، تا قیامت قطع استبداد کر، خون موجے او چمن ایجاد کر، کہ قیامت تک ظلم اور جبر کی رسی کاٹ دی، قیامت تک حق اور باطل کو ایسے علیحدہ کر دیا کہ اب کبھی نہیں ملیں گے، اور ان کی موجوں سے، ان کے خون کی لہروں سے ایسے چمن آباد ہوئے جو قیامت تک آباد رہیں گے۔ یہ فلسفہ شہادت ہے۔ علامہ اقبال نے جو امام حسین علیہ السلام کی شان میں جو پیش کیا ہے خراج عقیدت، وہ تو خیر کوئی اور شاید ہی کوئی پیش کر سکے۔ رموز بے خودی میں جو علامہ صاحب نے فرمایا ہے، میں اس کے صرف چند شعر پڑھ کے یہ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، کیونکہ شاید اس سے زیادہ مجھ سے بھی پڑھا نہیں جائے گا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا امپیکٹ آپ کی پرسنالٹی پہ آتا ہے، آپ کے وجود پہ آتا ہے۔ یہ کربلا ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو اندر سے چیر دیتا ہے، یہ روح کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہ احساس، یہ تکلیف کا احساس جب ان کا کلمہ پڑھا جاتا ہے تو پھر ان کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ یہ وہی احساس ہے جو حضرت اویس کرنی نے محسوس کیا تھا کہ رسالت مآب کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے تمام دانت شہید کر دیے تھے۔ رسالت مآب کو جب بتایا گیا تو رسالت مآب نے ان کو یہ نہیں کہا کہ جسم کو اذیت دینا غلط ہے، بلکہ یہ کہا کہ اللہم بارک، اے اللہ اس کو برکت دے۔ حضرت اویس کرنی کی محبت انڈاؤٹڈ، انکویسچنیبل ہے۔ ان سے بڑی پرسنالٹی عشق مصطفیٰ میں شاید ہی کوئی اور یہی حال ہے کہ جب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ امام کے اوپر اتنی بڑی مشکل گزر گئی تو تھوڑی بہت ہم پہ آ جائے تو پھر کیا ہے، ہمارا اپنا کوئی دنیا سے چلا جائے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اقبال نے کمال کی تشبیہیں بیان کی ہیں، فرمایا کہ امام حسین عاشقوں کے عشق کے امام ہیں اور عقل جو ہے وہ یزیدیت ہے۔ اور کمال کا شعر ہے، فارسی کا شعر ہے، جہاں سے مطلب نظم تو بہت لمبی ہے، میں اس کے چند شعر صرف بیان کروں گا۔ آن شنیس دستی کے ہنگامے نبر، تو نے سنا ہے کہ جنگ میں این جنگ کے درمیان عشق باعقل ہوس پرور چکر، عشق نے ہوس پرور عقل کے ساتھ کیا کیا ہے؟
اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانیے ذبح عظیم آمد پسر کہ مولا کائنات جو والد ہے مولا حسین بادشاہ کے بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے، اور ذبح عظیم وفدیناہ بذبح عظیم جو میں نے آیت بالکل شروع میں پڑھی تھی، اس کے جو ہیں وہ مینی بیٹا مولا حسین علیہ السلام ہے، اور امام عاشقاں پورے بطول، وہ عاشقوں کا امام پاک سیدہ کا بیٹا، سرو آزادے زبستان رسول، رسول اللہ کے سرو کے باغ کا آزاد سرو، حریت آزادی کسی بھی حد تک جائیں۔ یہ جو آج آزادی کی تحریکیں ہیں یہ مرہون منت ہے امام حسین علیہ السلام کے اس جذبے کی، کہ جب آپ نے آزادی کی تحریک دین کو جو ہے وہ فسطائیت سے علیحدہ کرنے کی تحریک شروع کی تھی تو جہاں تک جانا پڑے آج ساری تحریکیں ہوئی ہیں۔ آج کمال کر دیا اس کا ایک ایک شعر، مطلب پوری نظم تو میں ظاہر سی بات ہے نہیں پیش کر سکوں گا، لیکن چند شعر۔ سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ان مصرع از مضمون او، کہ یہ جو عشق کے چہرے پہ آج طاقت ہے، کامرانی ہے، آج عشق جذبے کے ساتھ تمکنت پہ بیٹھا ہے، یہ اس امام حسین علیہ السلام کے خون کی وجہ سے ہے۔ اور پھر وہ ایک کمال کے شعر ہیں، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آیت پدید، کہ موسیٰ ہو، فرعون ہو، شبیر علیہ السلام ہو، یزید ہو، یہی دو طاقتیں ہیں جو زندگی سے باہر نکل کے آپس میں لڑتی ہیں۔ یہ فلسفہ شہادت ہے، زندہ حق از قوت شبیری است۔ اگر آج حق زندہ ہے، آج اللہ کا دین زندہ ہے، آج نماز روزہ زندہ ہے، تو یہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہے، شبیریت حسینیت کی وجہ سے۔ باطل آخر داغے حسرت میریست، باطل نے آخر مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آیت پدید، یہ موسیٰ علیہ السلام ہو، فرعون ہو، مولا حسین ہو، یزید ہو، یہی جو دو طاقتیں ہیں جو ہمیشہ زندگی سے ابھر کے آتی ہیں اور آپس میں ستیزہ کار رہتی ہیں۔ اقبال نے ایک اور جگہ کہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ دو طاقتیں ہیں، وہ حابیل کابیل ہوں، وہ موسیٰ اور فرعون ہوں، وہ عیسیٰ اور ناصری ہوں، یہی دو طاقتیں ہیں۔ یہ کربلا صرف واقعات کی بات نہیں ہے۔ 28 ذی الحج کو مولا امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلتے مکے تشریف لاتے، مکے میں حج کے دنوں میں حاجیوں کے بھیس میں قاتلوں کو داخل کیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام احرام کھولتے ہیں، حج کو عمرے سے تبدیل کرتے ہیں اور خطبہ بیان کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے کعبے کی مقدس زمین جو ہے وہ سیراب ہو، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے گھر میں فتنہ پردازی ہو، اور وہاں سے سفر شروع کرتے ہیں کربلا۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس امام حسین کو روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کوفے والوں کی طرف مت جائیں، وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے پتا ہے کہ وہ قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن اس کام کے کرنے کا حکم
مجھے میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے میرا نقصان ہو یا فائدہ۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب علیہ السلام کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ جا رہے ہیں تو پھر یہ خاندان کے لوگوں کو، بچوں کو، بہنوں کو مت لے کے جائیں، ان کو مت لے کے جائیں، دشمن ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے۔ امام حسین نے کہا مجھے پتا ہے، میں اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی وراثت کا مالک ہوں، میں اس وقت امام ہوں، میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ اپنے دین میں، اپنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں جو غلط چیزیں آ گئی ہیں ان کو قیامت تک ختم کروں۔ یہی وہ شعر تھا، تا قیامت قطع استبداد کرد، خون موجے او چمن ایجاد کرد، ویرانوں میں اس کربلا میں جس کو لوگوں نے نام کرب و بلا رکھا ہوا تھا، ہاذہ الارض کربن و بلا، اس زمین پہ قدم رکھتے ہیں، اس زمین پہ مولا حسین قدم رکھتے ہیں۔ اقبال نے یہی تو کہا تھا، مدعی سلطنت بودی اگر، خود نہ کر دی بات چنن سامان سفر، کہ اگر ان کا مدعا سلطنت ہوتا تو ایسے سامان کے ساتھ لشکر لے کے آتے، فوج لے کے آتے، گھر والوں کو، بچوں کو لے کے مت آتے۔ عزم او چون کو سارا نستوار، ان کا عزم پہاڑوں سے زیادہ بلند تھا، اور ایسا بلند کہ آج تک بلند ہے، آج تک بلند ہے۔ پائیدارو تند سیرو کامگار، تا قیامت رہنے والا، اپنے ارادوں میں تیزی سے آگے بڑھنے والا، اور کامران کامگار، آرزوؤں کو تکمیل دینے والا۔ خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابید را بیدار کرد، کہ ان کے خون نے اس راز کا پردہ کھول دیا ہے، ملت کو قیامت تک کے لیے بیدار کر دیا ہے۔ اب یہ وہ جملہ تھا جو رسول اللہ نے فتح مکے والے دن کہا تھا کہ مجھے تم سے اس بات کا شک نہیں ہے کہ تم شرک میں گھر جاؤ گے، مجھے تم سے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارا قبلہ مال ہوگا، دنیا کا ظاہر کا مال ہوگا۔ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا تھا وہ ظاہری مال، ظاہری حکومت کے چکر میں تھے، اور جب ان کو میں پتہ لگا کہ یہ نہیں ملے گی تو پیچھے ہٹ گئے۔ امام حسین کو یہ سب پتا تھا۔ وہ مٹی جو 3 شعبان کو جبرائیل لے کے آئے تھے، جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو دی تھی کہ اس کو رکھ لیں، جب یہ خون ہوگی تو اس کا مطلب ہے میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ حسین علیہ السلام پہ گریا تو خود رسول اللہ نے کیا ہے اس وقت جب سرکار دنیا میں ظاہری ظہور میں تشریف لائے۔ یہ فلسفہ شہادت ہے، یہ فلسفہ شہادت ہے۔ زندہ کز قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ وہ باطل کا داغ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، استبداد کی، ظلم کی، دین کو اپنی مرضی سے
توڑنے مڑوڑنے کا راستہ اپنے خون سے بند کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ میرا مقام کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ رمز قرآن از حسین آموختیم، ذات شیو شعلہ اندوختیم۔ ہم نے قرآن کی رمزوں کو حسین علیہ السلام سے سیکھا ہے، ہم نے قرآن کی رمزوں کو حسین سے سیکھا ہے۔ انہی کی آگ لگائی ہوئی آگ سے ہم نے اپنے اندر ایمان کی چنگاریاں پیدا کی ہیں۔ ذات شیو شعلہ اندوختیم، ہمارے اندر جو ایمان کی حریت کی چنگاری ہے وہ حسینیت کی چنگاری ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا ناظرین آپ سے کہ سورہ رحمان سنیں، سورہ رحمان سنیں، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے سنی اس کے بعد ٹھیک نہیں ہوئے، تھوڑی دیر سنی یہ تھوڑا سا مسئلہ ٹھیک ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا احساس آپ کے اندر ہو اور کام ٹھیک نہ ہو؟ وہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نے اس ویڈیو کے شروع میں بات کی کہ انسان کے اندر حسینیت ہے، انسان کے اندر یزیدیت ہے، وہ نفسانیت، وہ منفی سوچ، وہ ساری بد کرداری جو آپ کے اندر ہوتی ہے، وہ جب سورہ رحمان نور کی کرنیں، وہ وائس ریڈیشنز آپ کے ارد گرد گونجتی ہیں، وہ آپ کے ہورائزن کو بھی پاک کرتی ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے ان کے ماحول کو برکت دی، بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ماحول کو برکت دے دی۔ یہ برکت اسی ریڈیشن سے آتی ہے جو آپ کے اندر کی یزیدیت کو ختم کرتی ہے، تا قیامت قطع استبداد کر دے۔ یہی ہے رمز قرآن از حسین آموختیم۔ ہم نے یہ جو قرآن سے شفا یابی کا اصول سیکھا ہے، از حسین آموختیم۔ یہ عطا ہے، یہ ایک فقیر کی ریسرچ ہے، ہم نے اپنی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا، مخدوم صفدر علی بخاری کلندر پاک کی ریسرچ ہے۔ ہم تو اس کو بطور ریمیڈی یوز کرتے ہیں، لیکن یہ اس کی فلسفی یہ ہے۔ ان کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ سید شاکر صاحب، ذاکر عزیر صاحب اس کو جو ہے وہ لے کے چلیں گے، ہم سب ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ فالو کرنا، اس لائن کو فالو کرنا جس کو ڈرا امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے، اس لائن کو فالو کرنا جس کی بنیاد امام حسین علیہ السلام نے رکھی ہے۔ یہ وہی علم ہے رمز قرآن حسین آموختیم، جس کو دنیا جو ہے وہ بہت سارے ناموں سے جانتی ہے۔ ہم آپ سے جب بات کرتے ہیں تو ہم آپ کو چیزیں صرف اس لیے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی اللہ کے قرب کا کوئی چیز مل جائے۔ حسینیت پریکٹیکل ہے، حسینیت کر کے دکھانے کا نام ہے۔ ہر بندے کی کربلا علیحدہ ہے، ہر بندے کا لیول اس کے مطابق ہے۔ جتنی اس کے اندر ایمان کی رمق ہوگی اتنا اس کے ساتھ ریٹیلیشن زیادہ ہوگا۔ جو کوئی بھی جس کے اندر جتنی خیر ہو گئی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس کے اندر جتنی نیکی ہوگی، خیر ہوگی، وہ اس کو پالے گا، جس کے اندر جتنا شر ہوگا وہ اس کو پالے گا۔ یہ خیر اور شر کی جنگ کا نام کربلا ہے، یہ فلسفی ہے، یہ فلسفہ ہے۔ سورہ رحمان کو سننے کا فلسفہ ہے، اپنے اندر کی یزیدیت کو کم کریں، اپنے اندر کی نفسانیت کو ختم کریں، یہ اس کا فلسفہ ہے۔ رمز قرآن حسین آموختیم۔ کیا علامہ اقبال نے جو کہا، جو یہ کہہ دیا ہے سر حادثہ کربلا، یہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ بر زمین کربلا بارید و رفت، وہ کربلا کی زمین میں قبلے کے بادل کی طرح برسا۔ اس سے پہلا شعر بھی بڑا کمال کا ہے، خواست ان جلوہ خیر الامم، کہ وہ پوری امت کی سب سے بہترین شخصیت، سر جلوہ
یعنی رسالت مآب کے جلووں میں سے سب سے بڑا جلوہ حسین و منی و انا من الحسین بر زمین کربلا بارید و رفت، کہ وہ کربلا کی زمین پہ برسے اور چلے گئے۔ کمال کی لفظیں بیان کرنے مشکل ہو جاتے ہیں، بتانے مشکل ہو جاتے ہیں۔ خواست آن سر جلوہ خیر الامم چون صحاب قبلہ باران در قدم، کہ وہ قبلے کی بادل کی طرح آگے بڑھے اور برس گئے۔ بر زمین کربلا بارید و رفت، لالا در ویرانہ ہا کارید و رفت، ویرانوں میں لالے کے پھول سرخ پھول اپنے خون سے لگا کے چلے گئے، قیامت تک جڑیں کاٹ گئے۔ درمیان امتن کیوان جناب، امت کے درمیان وہ ایسے ہیں، کیوان آسمان کا سب سے بلند ستارہ، درمیان امتن کیوان جناب، ہم چو حرف کل ہو اللہ در کتاب، ایسے جیسے کتاب الہی میں قرآن پاک میں کل ہو اللہ کا مقام ہے، ویسے ہی امت میں امام حسین کا مقام ہے۔ کیا کیا بیان کریں اس فلسفہ شہادت، کیا کیا بیان کریں ان کے گھر کی، کیا کیا چیزیں بیان کریں۔ بہر حق در خاک و خون غلطی دے است، حق کی خاطر اپنے خون میں مٹی میں وہ گرے رہے، پس بنا لا الہ گردیدے است، اسی وجہ سے لا الہ کی بنیاد کہلائے۔ یہ لا الہ کی بنیاد کیا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا تھا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ یہ بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، ہم چو حرف کل ہو اللہ در کتاب۔ حسینیت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، کائنات میں کسی لفظ میں اتنی طاقت نہیں ہے حسینیت کو فلسفہ شہادت کو بیان کر جائے۔ بیعت یا سر، یہی تھا تقاضا یزید کا، بیعت یا سر یہی تھا تقاضا یزید کا۔ بیعت نہ کی سر دے دیا اسے، اس گھر سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا، اتنا لجپال حسین، اتنا لجپال حسین، اتنا لجپال حسین، اس گھر سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا، اتنا لجپال حسین۔ کون کون سا جو ہے وہ پیش کریں، کیا کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرزند ارجمند کی تعریف کریں۔ انسانیت قاصر ہے، یہ وہ تعریف ہے جو اللہ نے خود قرآن پاک میں کی ہوئی، یہ وہ تعریف ہے۔ ہم کیا کریں، ہم سوائے اس کے کہ یہ کہیں جو اقبال نے کہا تھا، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، الا اللہ کا نقش صحرا کی زمین پہ اپنے خون سے لکھ دیا، سطر عنوان نجات ماں نوشت، ہماری نجات کی جو سطر ہے وہ مولا حسین نے اپنے خون سے لکھ دی، راستہ بتا دیا، صراط مستقیم بتا دیا، اللہ کے دین پہ وقت پڑے پرواہ نہ کرنا، صراط مستقیم بتا دیا کہ اپنے اندر کی نفسانیت کو کنٹرول کرنا، اپنی یزیدیت کو کنٹرول کرنا، اپنے اندر حسینیت کو بسانے کی کوشش کرنا، یہی
یہی وہ دین ہے، یہی وہ فطرت کا دین ہے۔ کلو مولدن یولدن علی الفطرہ، رسول اللہ نے کہا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ دین فطرت یہ ہے کہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کو بیلنس کرنا پڑے گا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے میزان قائم کیا، ہم نے میزان قائم کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے اندر میزان قائم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ جو ہم آپ کو ستاروں کی بات کرتے ہیں، یہ علم اعداد کی بات کرتے ہیں، علم جفر کی بات کرتے ہیں، یہ علم جفر علم قرآن ہے، یہ علم اعداد علم قرآن ہے، یہ لوگوں کو نہیں پتا۔ اللہ قرآن پاک میں سورہ جن میں کہتا ہے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہم نے ہر چیز کو اعداد میں محصور کر دیا۔ یہ الفا نومیرکس ہیں۔ آپ مذہب کو مانیں نہ مانیں، آپ فقہ کو مانیں نہ مانیں، یہ علم اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہ جو علم نجوم کی ہم بات کرتے ہیں قرآن سے لیا گیا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے۔ یہ 12 برج، یہ 12 امام۔ قرآن پاک میں لفظ امام 12 مرتبہ آیا، یہ ایسے ہی نہیں آیا ہے۔ قرآن پاک کو انسیڈنس کی کتاب نہیں ہے۔ یہ جو حریت ہے، یہ جو آزادی کی تحریکیں دنیا میں ہوتی ہیں، یہ سب حسین ہے۔ اور یہ علم جفر، یہ وہی ہے علم الآدم اسماء کلہا، ہم نے آدم کو علم اسماء سکھا دیا پورے کا پورا۔ اب دنیا اس کو جو مرضی کہے۔ اس کے بعد اگر تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں، حضرت عبد المطلب علیہ السلام اس علم کے بہت بڑے، مطلب انسانی تاریخ میں باقاعدہ جنہوں نے اس علم کو جو ہے وہ کچھ جس سے کچھ استعمال کیا بظاہر لوگوں نے دیکھا، وہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام۔ اس کے بعد پھر بہت بڑا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، جن سے علم جفر منسوب ہے۔ یہ علم اعداد ہے۔ ہم آپ سے جو بات کرتے ہیں ناظرین، ایسے نہیں کر رہے ہوتے، اس کے پیچھے قرآن پاک کی بیس ہے۔ نہ مانے سورج کو، کوئی نہ مانے سورج تو روشنی دے گا۔ چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا، چمگادڑ کے نہ نظر آنے سے سورج کی ہستی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ وہ علم ہے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ بات فلسفہ شہادت کی کر رہے تھے، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو لفظوں میں سمو سکیں، لیکن اس کو لفظوں میں سمویا نہیں جا سکتا۔ وہ انسانیت ہے، وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک رہے گا۔ وہ کربلا زمان اور مقام کی قید سے آزاد ہے۔ یہ کربلا کی شہادتیں، وہ 6 ماہ کے علی اصغر علیہ السلام سے لے کے 92 سال کے مسلم ابن اوسجہ تک، یہ ساری کی ساری شہادتیں، وہ قید، وہ زندان، وہ زنجیریں، وہ سفر، وہ آج تک چل رہا ہے۔ یہ لافانی ہے، یہ لامتناہی کا سفر ہے۔ ہم اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے سوائے اقبال کے کہ جو انہوں نے کہا تھا، اے صبا، اے پے کے دور افتادگان، اے ہوا، اے دور رہ جانے والوں کی پیغام رساں، اے پیغام بر، ہماری طرف سے یہ آنسوؤں کا نذرانہ کربلا لے جا اور مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ اے صبا، اے پے کے دور افتادگان، اشک ماں برخا کے پاک او رسان، ہماری آنکھوں کا یہ تحفہ مولا حسین کی بارگاہ میں لے جا اور ہمارے آنسو پیش کر دے۔ ہم اس سے زیادہ کچھ کرنے کے قاصر ہیں، ہم بس یہی بتا سکتے ہیں، اور یہی دعا ہے کہ مالک ہر شخص کو حسینیت سے آگاہ کر دے، اور وہی اقبال نے کہا تھا، میرا نور بصیرت عام کر دے،
میرا نور بصیرت عام کر دے۔